خوش آمدید۔ ہم سب قرآن پڑھتے ہیں لیکن اکثر اسے 114 سورتوں کا ایک مجموعہ ہی سمجھتے ہیں۔ جی بالکل۔ آج ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر بیان القرآن کے کچھ اقتباسات کی مدد سے ہم ایک کھوج پر نکل رہے ہیں۔ کیا ان سورتوں کے پیچھے کوئی چھپا ہوا نقشہ ہے؟ کوئی ڈیزائن؟ کوئی ایسا ڈیزائن جو ہمارے پڑھنے کا انداز ہی بدل دے؟ آئیے اس راز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور شروعات کرتے ہیں بالکل شروع سے، یعنی سورۃ الفاتحہ سے۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ نکتہ ہے کیونکہ بیان القرآن کی سب سے خاص بات ہی یہی ہے۔ کیا؟ وہ قاری کو قرآن کے الفاظ کے سمندر میں غوطہ لگانے کے ساتھ ساتھ اس سمندر کے نیچے جو ایک مربوط اور منظم زمین ہے اس کی ساخت بھی دکھاتی ہے۔ اچھا۔ تو آج کی ہماری گفتگو صرف پہلے پارے کے مضامین تک محدود نہیں، بلکہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کی پوری عمارت میں یہ پہلا حصہ اپنی جگہ کیسے بناتا ہے۔ بہت خوب۔ تو آئیے پہلی اینٹ سے شروع کرتے ہیں، سورۃ الفاتحہ سے۔ ہم اسے نماز میں بار بار دہراتے ہیں، لیکن بیان القرآن کے مطابق اس کی حیثیت صرف ایک دعا سے کہیں بڑھ کر ہے۔ جی بہت بڑھ کر ہے۔ وہ کیا ہے؟ بیان القرآن کی پہلی جلد کے ماخوذات اسے ام القرآن یعنی قرآن کی ماں، قرآن کی ماں، اور اساس القرآن یعنی قرآن کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ یہ نام ہی اس کی اہمیت واضح کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ یہ صرف ایک دعا نہیں بلکہ بندے اور خدا کے درمیان ایک مکمل مکالمے کا پروٹوکول ہے۔ ایک پروٹوکول؟ جی، اس کی ترتیب کو دیکھیے۔ پہلی 3 آیات میں بندہ اللہ کی حمد، اس کی ربوبیت اور رحمت کا اقرار کرتا ہے، یعنی وہ رشتے کو تسلیم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں وہ ایک معاہدہ کرتا ہے کہ بندگی اور مدد صرف تیری۔ یعنی پہلے رشتہ قائم کیا، پھر ایک عہد کیا۔ بالکل، اور جب یہ رشتہ اور معاہدہ قائم ہو جاتا ہے تب آخری 3 آیات میں وہ سب سے بڑی درخواست پیش کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی رہنمائی۔ واہ، یعنی پہلے تعریف، پھر تعلق کا اقرار اور پھر درخواست۔ یہ تو کسی بھی اہم گفتگو کا بہترین طریقہ ہے۔ جی، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ 7 آیات پورے قرآن کا خلاصہ ہیں۔ توحید، عبادت اور ہدایت کا راستہ، سب کچھ اسی ایک صورت میں آ گیا۔ بالکل، اسی لیے اسے قرآن کا دیباچہ کہا گیا ہے۔ جس طرح کسی بڑی کتاب کے شروع میں مصنف بتا دیتا ہے کہ اس کتاب میں کیا کچھ ہے، ایک طرح کا پریویو۔ جی، اسی طرح سورۃ الفاتحہ وہ بنیادی اصول اور مرکزی خیالات پیش کر دیتی ہے جن کی تفصیل آگے پورے قرآن میں آنے والی ہے۔ اچھا۔ یہ ایک ایسا مرکزی ستون ہے جس کے گرد قرآن کی باقی تمام عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ یہ وہ پیمانہ ہے جس سے آپ قرآن کے باقی مضامین کو پرکھ سکتے ہیں۔ تو اگر سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ یا ایک منی قرآن ہے تو یہ خیال ذہن میں آتا ہے کہ شاید باقی قرآن بھی اسی طرح کسی منظم منصوبے کے تحت ترتیب دیا گیا ہے۔ جی بالکل، یہی بات ہے۔ اور ہمارے ماخوذات میں اسی سے جڑی ایک بہت ہی حیران کن بات کا ذکر ہے، قرآن کے گروہوں میں تقسیم کا نظریہ۔ 1 منٹ، 7 گروہ؟ جی 7 گروہ۔ میں نے تو آج تک قرآن کو 30 پاروں یا 114 سورتوں میں ہی تقسیم دیکھا ہے۔ یہ 7 گروہوں والی تقسیم تو بالکل نئی بات ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ بیان القرآن کے منفرد ترین نکات میں سے ایک ہے۔ سورۃ الانعام کی تمہیدی گفتگو جو ہماری 3 جلد کے ماخوذ سے ہے، اس میں ڈاکٹر اسرار احمد نے یہ نظریہ پیش کیا ہے۔ اچھا۔ ان کے مطابق قرآن کی 114 صورتیں بے ترتیب نہیں ہیں، بلکہ وہ 7 بڑے گروہوں میں تقسیم ہیں۔ ہر گروہ اپنے آپ میں ایک مکمل اکائی ہے۔ ایک مکمل اکائی؟ مطلب اس کا ایک آغاز، ایک مرکزی مضمون اور ایک اختتام ہے؟ بالکل، ہر گروہ کی اپنی ایک شخصیت ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ تو اس تقسیم کا کوئی خاص پیٹرن بھی ہے؟ جی، اس کا ایک بہت خوبصورت پیٹرن ہے۔ ہر گروہ کا آغاز عموماً مکی صورتوں سے ہوتا ہے جو عقیدے اور ایمان کی بنیادیں مضبوط کرتی ہیں۔ صحیح۔ اور اس کا اختتام مدنی صورتوں پر ہوتا ہے جو اس عقیدے پر مبنی معاشرے اور قوانین کی تفصیلات بیان کرتی ہیں۔ اچھا، تو ہر گروہ میں ایمان سے شریعت تک کا ایک مکمل سفر طے ہوتا ہے۔ جی، یہ محض ایک نظریاتی تقسیم نہیں بلکہ قرآن کے پیغام کے تدریجی ارتقاء کو سمجھنے کی ایک کنجی ہے۔ اچھا، تو پہلا پارہ جس میں سورۃ البقرہ کا بڑا حصہ ہے وہ کس گروہ کا حصہ بنتا ہے اور اس گروہ کی کیا خصوصیت ہے؟ پہلا پارہ قرآن کے پہلے عظیم گروہ کا نقطۂ آغاز ہے
یہ پہلا گروہ سورۃ الفاتحہ سے شروع ہو کر سورۃ المائدہ پر ختم ہوتا ہے۔ سورۃ المائدہ تک؟ جی، اس میں سورۃ الفاتحہ جو مکی ہے وہ ایک دیباچے کا کام کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد 4 بڑی مدنی صورتیں آتی ہیں: البقرہ، آل عمران، النساء اور المائدہ۔ اور اس پورے گروہ کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ اس پورے گروہ کا مرکزی موضوع ہے شریعت کا قیام اور امت مسلمہ کی تشکیل۔ اور یہ بات تو پہلے پارے میں فوراً نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جی بالکل۔ یعنی پہلے پارے کو الگ تھلگ نہیں دیکھنا چاہیے، یہ دراصل ایک بڑے بلاک کا آغاز ہے جو سورۃ المائدہ تک جاتا ہے۔ بالکل، آپ پہلے پارے کے مضامین پر غور کریں۔ شروع میں ایمان لانے والوں کی صفات، پھر منکروں کا ذکر، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ جی۔ اس کے بعد ایک طویل حصہ بنی اسرائیل کی تاریخ پر ہے۔ یہ تاریخ کیوں سنائی جا رہی ہے؟ ہاں، یہ سوال تو ذہن میں آتا ہے۔ بیان القرآن کے مطابق یہ پچھلی امت کو سامنے رکھ کر نئی امت کو سبق دیا جا رہا ہے، ان کی غلطیاں بتائی جا رہی ہیں تاکہ تم ان سے بچو۔ اچھا، تو جو بنی اسرائیل کے واقعات کے لمبے لمبے رکوع ہیں وہ صرف تاریخ کا بیان نہیں بلکہ ایک کیس سٹڈی ہے نئی امت کے لیے۔ بالکل، ایک کیس سٹڈی۔ یہ نظریہ تو ان سب آیات کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے۔ جی، اور پھر اسی پارے میں آگے چل کر جب قبلے کی تبدیلی کا حکم آتا ہے تو وہ ایک نئی امت کی شناخت کی علامت بن جاتا ہے۔ صحیح۔ پھر روزے، قصاص اور حج کے ابتدائی قوانین آتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک نئی قوم کی بنیادیں رکھی جا رہی ہیں۔ اس کا آئین، اس کی تاریخ، اس کی عبادات اور اس کی شناخت قائم کی جا رہی ہے۔ اس نظریے کے بغیر پہلے پارے کے مضامین بکھرے ہوئے لگ سکتے ہیں، لیکن اس گروہی تقسیم کی روشنی میں ہر آیت اپنی جگہ پر ایک موتی کی طرح جڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ نظریہ سننے میں تو بہت منطقی لگتا ہے، لیکن ایک عام قاری جو ترتیب سے تلاوت کر رہا ہوتا ہے وہ اس ربط کو کیسے محسوس کر سکتا ہے؟ کیونکہ صورتوں کے درمیان بظاہر موضوع بدلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ بہت اہم سوال ہے۔ اسی ربط کو محسوس کرنے کے لیے ہی تو اس ساخت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا۔ جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ ایک بڑے سفر کے پہلے مرحلے میں ہیں جس کی منزل امت کی تشکیل ہے، تو آپ کو بنی اسرائیل کے قصے محض قصے نہیں لگیں گے، بلکہ آپ ان میں اپنی ذمہ داریوں کا عکس دیکھیں گے۔ آپ کو قبلے کی تبدیلی صرف ایک حکم نہیں لگے گا، بلکہ ایک اعلان آزادی اور ایک نئی شناخت کا سنگمیل محسوس ہوگا۔ یہ شعور تلاوت کے تجربے کو بدل دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ سمجھا کہ قرآن 7 بڑے گروہوں میں تقسیم ہے اور پہلا پارہ اس پہلے گروہ کا حصہ ہے جو امت کی تشکیل کے بارے میں ہے۔ جی۔ اسی ساختی تجزیے میں ایک اور دلچسپ بات جو ہمارے ماخذات میں ملتی ہے وہ صورتوں کے جوڑوں کا تصور ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، یہ اسی عظیم نقشے کے اندر ایک اور باریک تفصیل ہے۔ بیان القرآن کے مطابق قرآن کی اکثر صورتیں، خصوصاً طویل صورتیں، موضوعاتی طور پر جوڑوں یعنی پیئرز کی شکل میں ہیں۔ جوڑوں کی شکل میں؟ جی، یعنی 2 صورتیں مل کر ایک موضوع کو مکمل کرتی ہیں۔ ایک میں اگر ایک پہلو پر زور ہے تو اس کی جوڑی والی صورت میں دوسرے پہلو پر، ایک میں اگر اصول بیان ہوئے ہیں تو دوسری میں اس کی تاریخی مثالیں۔ یعنی ایک طرح سے تھیوری اور کیس سٹڈی؟ یہ تو سیکھنے کا بہت مؤثر طریقہ ہے۔ بالکل۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان جوڑوں کو ہمیشہ ساتھ ہی پڑھنا چاہیے مکمل فہم کے لیے؟ کیا الگ الگ پڑھنے سے کوئی معنی کھو جاتا ہے؟ معنی کھو نہیں جاتا، لیکن گہرائی اور جامعیت میں کمی رہ سکتی ہے۔ ساتھ پڑھنے سے تصویر مکمل ہوتی ہے۔ کوئی مثال؟ جی، مثال کے طور پر ماخذ میں سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ کا ذکر ہے۔ انفال میں جنگ بدر کے اصول اور غنیمت کے احکام ہیں، جبکہ توبہ میں جنگ تبوک اور منافقین سے نمٹنے کی پالیسی ہے۔ اچھا۔ دونوں مل کر اسلامی ریاست کے دفاعی اور خارجی تعلقات کا ایک مکمل باب تشکیل دیتی ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ تو کیا آپ اسی پہلے گروہ سے کوئی مثال دے سکتی ہیں جس کی ہم بات کر رہے تھے؟ کیا سورۃ البقرہ اور آل عمران بھی ایک جوڑا ہے؟ بہترین سوال۔ وہ تو اس گروہ کی بنیاد ہیں، ان میں یہ تکمیل والا پہلو کیسے نظر آتا ہے؟ جی ہاں، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران قرآن کا پہلا اور اہم ترین جوڑا ہے۔ ان کا جوڑا ہونا بہت واضح ہے۔ کیسے؟ سورۃ البقرہ کا بڑا حصہ یہود یعنی بنی اسرائیل سے خطاب پر مشتمل ہے۔ ان کی تاریخ، ان کی شریعت سے انحراف اور ان سے عہدوں کی یاد دہانی، جی، عقائد پر بحث۔ اچھا، تو دونوں مل کر اہل کتاب کے دونوں بڑے گروہوں سے خطاب کو مکمل کرتی ہیں، ایک یہودیوں سے
دوسری عیسائیوں سے۔ یہ تو واقعی ایک دوسرے کی تکمیل ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ سورۃ البقرہ میں شریعت اور قانون کے عملی پہلو زیادہ نمایاں ہیں، جیسے روزے، حج، طلاق، تجارت وغیرہ۔ ٹھیک ہے۔ جبکہ سورۃ آل عمران میں عقائد اور نظریاتی بحث زیادہ ہے، جیسے توحید اور شرک پر مکالمہ۔ تو ایک عملی ہے اور دوسری نظریاتی۔ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں، ایک شریعت پر زور دیتی ہے، دوسری عقیدے پر۔ ایک امت کے ڈھانچے کی بات کرتی ہے، دوسری اس کی نظریاتی بنیادوں کی۔ دونوں مل کر اس پہلے گروہ کے مرکزی خیال یعنی امت کی تشکیل کو ہر پہلو سے مکمل کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب ہم پہلا پارہ پڑھتے ہیں تو ہم صرف انفرادی آیات کا مطالعہ نہیں کر رہے ہوتے، جی نہیں، بلکہ ہم قرآن کے پہلے عظیم گروہ کے ابتدائی حصے میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں، جس کی بنیاد سورۃ الفاتحہ پر ہے اور جس کا پہلا ستون سورۃ البقرہ ہے، جو خود سورۃ آل عمران کے ساتھ مل کر ایک جوڑا بناتی ہے۔ بالکل۔ یہ تو واقعی ایسا ہے جیسے ہم کسی عظیم عمارت کا نقشہ سمجھ رہے ہوں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یہی وہ نقطہ ہے جو بیان القرآن بار بار سامنے لاتی ہے کہ قرآن میں ایک گہرا منطقی اور موضوعاتی ربط موجود ہے۔ صحیح۔ یہ محض متفرق ہدایات کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک مربوط اور منظم کتاب ہے۔ اس نظم کو سمجھنے سے قرآن کا پیغام ایک نئی شان اور وضاحت کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ اور قاری کا تعلق بھی بدل جاتا ہوگا۔ جی، قاری کا اس کتاب سے تعلق محض تلاوت سے بڑھ کر فہم اور تدبر کا ہو جاتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے ایک سفر طے کیا ہے۔ ہم نے سورۃ الفاتحہ کو قرآن کے دیباچے اور خلاصے کے طور پر دیکھا۔ جی، پھر ہم نے بیان القرآن کے حوالے سے قرآن کی 7 گروہوں میں تقسیم کے انقلابی نظریے کو سمجھا، اور جانا کہ پہلا پارہ پہلے گروہ کا ایک کلیدی حصہ ہے جس کا مقصد ایک نئی امت کی تشکیل ہے۔ بالکل۔ اور پھر ہم نے صورتوں کے جوڑوں کے تصور کو دیکھا، جس سے قرآن کا اندرونی نظام اور بھی واضح ہو جاتا ہے، جس کی مثال ہم نے سورۃ البقرہ اور آل عمران سے سمجھی۔ اور اس سب کا سب سے اہم نتیجہ یہ ہے کہ اس نقطۂ نظر سے قرآن کو سمجھنا اسے ایک زندہ اور متحرک کتاب کے طور پر دیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ صحیح۔ ہر سورہ اور ہر پارہ ایک وسیع تر تصویر کا حصہ نظر آنے لگتا ہے۔ اس سے قاری کا قرآن سے تعلق گہرا ہوتا ہے اور وہ اس کے پیغام کی عظمت کو بالکل نئے زاویے سے سمجھ پاتا ہے۔ یہ محض پڑھنا نہیں بلکہ قرآن کے ساتھ ایک فکری سفر پر روانہ ہونا ہے۔ آج کی اس گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے جس پر مزید غور کیا جا سکتا ہے۔ جی، اگر قرآن واقعی ایک اتنے مربوط اور منظم طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے جیسا کہ ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر واضح کرتی ہے، تو اس کی صورتوں کی موجودہ ترتیب، جو کہ نزول کی ترتیب سے مختلف ہے، اس میں کیا گہری حکمت پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ یہ ترتیب خود اس کے پیغام کو سمجھنے کے لیے کتنی اہم ہے؟